بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أعوذ بالله صدق الله العظيم رونق اسٹیج علماء ذوی الاحترام میرے بزرگوں دوستوں ہم عمر ساتھیوں اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، اور آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا، اور کربل میں یہی کہہ رہے تھے حضرت شبیر سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، بہت اچھا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر الصلوۃ والسلام، اس حسین ابن حیدر الصلوۃ والسلام۔ آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے حسین کے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں محبت کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے درود شریف پیش کریں اور پڑھیں باوزِ بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ اس آیت کریمہ میں حب اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، حب اہل بیت سے محبت کرنے کا ذکر فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اپنی قرابت کی محبت و مودت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی امتیوں سے اعلان فرما دیجئے، آپ اپنے کلمہ سے فرما دیجئے، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے اعلان کر دیجئے
کہ اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے کلمہ کو سنو سنو، تمہیں میرے صدقے میں جان ملی، تمہیں میرے صدقے میں اولاد ملی، تمہیں میرے صدقے میں مال ملا، تمہیں میرے صدقے میں رمضان ملا، تمہیں میرے صدقے میں قرآن ملا، تمہیں میرے صدقے میں ایمان ملا، نہیں بلکہ تمہیں میرے ہی صدقے میں سب کچھ ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی قیمت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں تو تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ اور مجھے تو پروردگار عالم نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہر نبی کا دیوانہ، ہر حسین کے نانا کا چاہنے والا جانتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ پیارے، جب ہر دیوانہ، ہر نبی کا چاہنے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے، تو پھر عشق کا امام کیسے خاموش بیٹھتا؟ عشق کا امام ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد لکھنا شروع کرتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے چلو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی 30ویں پارے کے سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب بے شک ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اور اسی پارے کے اندر سورہ والضحیٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ووجدک عائلا فاغنی، کہ اے محبوب ہم نے تجھے حاجت مند پایا اور غنی کر دیا، مالدار بنا دیا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اے ہم عمر ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے داتا ہے، ساری کائنات کے آقا ہے، اور ساری مخلوق خدا سرکار کے در کے بھکاری ہے۔ اسی لیے تو حضرت علامہ رضا خواہشات فرماتے ہیں، مانگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کو منگتے بہت اچھا، بہت اچھا، منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں پیارے، حسین کے نانا جان کا دربار وہ دربار عالیہ ہے، حسین کے نانا جان کا آستانہ وہ آستان عالیہ ہے، کہ جہاں ہر سائل کی جھولی بھر جاتی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جہاں گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جہاں ہر ایک کو نعمت میسر ہو جاتی ہے، یا محمد ارفع رأسك اشفا تشفا، جہاں ہر خطا کار امت کی شفاعت ہو جاتی ہے، جہاں خدا تک پہنچنے کے لیے رہنمائی ہو جاتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہاں پیارے، آؤ سنتے تو چلو کہ حسین کے نانا کا دربار کیسا دربار ہے۔ حسین کے نانا کا دربار وہ دربار عالیہ ہے کہ جہاں ناپاک آیا تو پاک بن گیا، جہاں شقی آیا تو سعید بن گیا، جہاں بدکار آیا تو نیکوکار بن گیا،
جہاں بے دین آیا تو دیندار بن گیا، جہاں رہزن آیا تو رہبر بن گیا، جہاں برا آیا تو اچھا بن گیا، جہاں ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، جہاں محتاج آیا تو سلطان بن گیا، جہاں مجبور آیا تو مختار بن گیا، جہاں فقیر آیا تو امیر بن گیا، جہاں امیر آیا تو جہانگیر بن گیا، جہاں راہگیر آیا تو دستگیر بن گیا، جہاں غلام آیا تو امام بن گیا، جہاں عربی آیا تو صحابی بن گیا، جہاں جہنمی آیا تو جنتی بن گیا۔ اے نوجوانو، اے مسلمانو، آج مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حسین کا نانا کا دربار وہ دربار عالیہ ہے، حسین کے نانا کا آستانہ وہ آستان عالیہ ہے، کہ جہاں ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، جہاں حضرت عمر فاروق آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، جہاں حضرت عثمان غنی آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، جہاں حضرت مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ آئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے، اور جہاں امام حسین آئے تو شہادت کے تاجدار بن گئے۔ اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، ذکر مولا امام حسین، ذکر مولا امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ کو، اے میرے غلاموں، سنو سنو، تم میری آل پاک سے محبت کرنا، تم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے عقیدت و محبت رکھنا، تم حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا، تم میری پیاری لخت جگر، نور نظر، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی توقیر کرنا۔ اب پیارے، جو آل رسول پاک کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، تو پیارے جانتے ہو اس شخص کو بارگاہ خداوندی سے یہ اجر ملتا ہے، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت رکھتا ہوا دنیا سے فوت ہوا تو وہ مومن بنا، اور جو آل پاک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہوا دنیا سے کوچ کیا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ اور جو شخص اہل بیت اطہار سے بغض و عناد رکھتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت رکھتا ہوا نہیں بلکہ بغض و عناد رکھتا ہوا دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو کر کے مرا، وہ کافر ہو کر کے مرا۔
اے پیارے، لیکن آؤ سنتے تو چلو کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، کس طرح حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کرتے تھے، کس طرح حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آؤ سنتے چلو، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نوازوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دشمنی رکھی، اور جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح رکھی، اور جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کیا، جس نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ناراض کیا اس نے گویا کہ ہم کو ناراض کیا، اور جس نے ہم کو ناراض کیا، جس نے ہم کو غضبناک کیا تو اس نے گویا کہ خدا تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کیا، خدا تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ عزیزان ملت کے سلامیہ، اور آؤ سنتے چلو، آؤ تو پیارے کہ آؤ سنتے چلو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، کس قدر جو ہے اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ و احب حسینا، کہ حسین کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 241 اور 42 کی حدیث پاک ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین وما رحانی من الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جو ہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے پیارے ذرا توجہ سے سنو، بس آخری بات، میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بلکہ آخری بات پورا کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، بس آپ توجہ کے ساتھ چند باتیں سماعت کر لو، ذرا توجہ سے سنو۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، کس قدر ہم اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں، ذرا توجہ کرو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نانا چاند مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حجر فاطمہ سے نکلے اور مسجد میں آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ جو ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی پشت انور پر بیٹھا، نبی نے سجدے کو دراز کر دیا، نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، طول کر دیا۔ جب خود بخود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی پشت انور سے نیچے اترے، یعنی کہ اپنے نانا جان کی پشت انور سے نیچے اتر گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کو اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا حبیب اللہ کیا آپ سجدوں کو دراز کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ کیا آپ سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ کیا آپ سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا آپ پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی جو آپ نے اس قدر سجدہ کو دراز کر دیا، جو آپ نے اس قدر سجدہ کو لمبا کر دیا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے
پیارے صحابہ سنو سنو، ایسی کوئی بات نہ تھی، ایسا کوئی وجہ نہ تھا، ایسا کوئی سبب نہ تھا، بلکہ بات یہ تھی، وجہ یہ تھا کہ میری پشت انور پر میرا نواسا میرا نواسا حسین بیٹھ چکا تھا۔ تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا، میرے دل نے یہ پسند نہ کیا کہ میں سجدے سے اٹھنے میں جلدی کروں اور میرا نواسا میرے پشت انور سے نیچے گر جائے۔ جب نیچے گر جائے گا تو اسے تکلیف پہنچائے گی، اسے چوٹ پہنچائے گی، اسی لیے میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا اور میں نے سجدے سے جلدی نہیں اٹھا۔ اے مسلمانوں، قربان جاؤ عظمت حسین پر کہ جس کی خاطر شہنشاہ دو عالم نے خطبہ کو بند کر دیا، جس کی خاطر شہنشاہ دو عالم نے سجدے کو تراش کر دیا کہ کہیں میرا حسین میری پشت انور سے نیچے نہ گر جائے، اور جب نیچے گر جائے گا تو اسے چوٹ لگ جائے گی، اسے تکلیف پہنچ جائے گی۔ قربان جاؤ مسلمانوں عظمت حسین پر، اور طلوع سلام ہو اس حیدر کرار کی دل فاطمہ پر، فاطمہ کے نور نظر پر، فاطمہ کے جگر ٹکڑے پر، کہ جس نے اپنے نانا جان کے وعدہ کو پورا کیا، جس نے وہ سجدہ کیا کہ عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، مشرق والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، مغرب والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، شمال والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، جنوب والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا۔ ارے مسلمانوں سنو تو صحیح، حسین کے نانا جان نے جب سجدے میں سر رکھا تو سجدے کو دراز کرنے کے بعد اٹھا لیا، مگر حسین نے جب سجدے میں سر رکھا تو پھر سر کو نہ اٹھایا۔ حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا خدا کو ناز ہے۔ ہاں ہاں مسلمانوں، حسین کے نانا نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ طول کر دیا، مگر قربان جاؤ حسین کے نانا کی دین کے لیے، حق و صداقت کی سربلندی کے لیے، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے، کہ جس نے 18 سال نوجوان بیٹے کی لاش اٹھائی، کہ جس نے 6 ماہ بچے علی اصغر کی لاش اٹھائی، کہ جس نے عظمت اسلام کی خاطر زر دیا، گھر دیا، سر دیا، کہ جس نے بھائی عباس کو گلے لگا کر کے شہادت کی اجازت دی، کہ جس نے بھائی حسن کی یاد قاسم کو اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا، جس نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کہ جس کی بہن نے اور محمد جیسے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو اسے سجدہ شکریہ ادا کیا، جس کی کمائی اسلام کے کام آئی، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پلاک و سلام، اس حسین ابن حیدر پلاک و سلام۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔